تیسرا سوال حضور فرماتے ان العبد اذا بدی فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ فیقال لہ انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہم جمیعا قال اما المنافق او الکافر فیقال لہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس فیقال لا دریت ولا تلیت ویضرب بمطارق من حدید ضربۃ فیسیء صیحۃ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین او کما قال رسول الثقلین۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، کوئی شخص جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اس کے ساتھی جب اس کو دفن کر کے واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو قبرستان 4 ایکڑ کا کیوں نہیں، 5 ایکڑ کا کیوں نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال فرماتے کہ وہ میت اپنی قبر کے اندر اپنے واپس جانے والے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز بھی سن لیتی۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ پورے قبرستان کے اندر کسی درخت پر بیٹھی چڑیا بولے یا نر بولے، میت کو قبر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نر بول رہا ہے یا مادہ بول رہی ہے۔ اتنی قوت تیز ہو جاتی ہے اس مردے کی۔ وہ مردہ جب اپنی ماں کے شکم میں تھا اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، دنیا پہ آیا قوت اور بڑھ گئی۔ ایک بندے کو یہاں پر لٹائیں، وہ بندہ زندہ ہے، مرا نہیں، جاگ رہا ہے، سویا نہیں۔ ایک بندے کو گلی سے گزاریں، یہ 20 فٹ کے فاصلے پہ گلی موجود ہے، یہ بندہ زندہ یہاں لیٹا ہے، جاگ رہا ہے، پوری قوت کے ساتھ وہ سنیں، اسے نہیں پتا چلے گا گلی سے کون گزرا ہے، لیکن وہ قبر جس کے اندر سوئی کے نکے کے برابر بھی سوراخ نہیں، 3 کپڑوں میں لپیٹا گیا، کان میں روئی ڈالی گئی، ناک میں روئی دے دی گئی، اس کی قوت اتنی تیز ہو گئی کہ وہ ساتھی کے جوتے کی آواز سن لیتا ہے، حالانکہ جب وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا اسے کچھ بھی سنائی نہ دیتا تھا۔ دنیا پہ آیا قوت تیز ہو گئی، قبر میں گیا اور تیز ہو گئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے آقا کے بارے میں ایمانداری سے بتانا کہ جو نبی اپنی ماں کے شکم انور میں تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی آواز سن لیتا تھا، وہ دنیا پہ آیا، میرے محمد کی قوت اور تیز ہو گئی، میرے آقا اپنے مزار میں گئے، قوت اور تیز ہو گئی، لوگ درود اور سلام کی بات کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم امتی کے دل سے آپ بعد میں نکلتی ہے، محمد کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے عطاہ ملکان، پھر اس کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فیقولان، اسے فرماتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ حضور کا باقاعدہ نام لیا جاتا ہے، بتائے سے پاک استی رسول عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ عاشق تو کہے گا ان کا میلاد کروایا کرتا تھا، ان پہ درود پڑھا کرتا تھا، دل کی سیج سجا کے سویا کرتا تھا کہ شاید آج مجھے آقا کا دیدار ہو جائے۔ اور پھر مزے کی بات، یہ آپ کو لطف بڑھائے گا بات سن کے، 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا مر گیا، ایک پاکستان میں، ہندوستان میں، سنگاپور میں، چائنا میں، ہانگ کانگ میں، ہالینڈ میں، تھائی لینڈ میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، کوریا میں، جاپان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، 1 لاکھ بندہ 7 براعظموں کے اندر اکٹھا مرا، اکٹھے جنازے پڑے گئے، اکٹھی قبریں بنی۔ رب العزت کی قسم 1 لاکھ قبر میں میرا نبی بیک وقت جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اور سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے،
سائنسی ایجادات نے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک نیوز کاسٹر کسی چینل پہ بیٹھ کے خبر دیتا ہے، خبر پڑھنے والا بندہ ایک ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، اس کی تصویر 7 بر اعظموں کے اوپر لاکھوں ٹیلی ویژنوں کے اندر بیک وقت دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ بندہ ایک، ٹیلی ویژن لاکھوں، بندہ ایک، ٹیلی ویژن لاکھوں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، وہ سائنس کی ایجاد ہے کہ بندہ ایک، ٹیلی ویژن لاکھوں۔ ادھر میرے آقا کا اعجاز ہے کہ محمد عربی کی ذات ایک ہے، قبریں لاکھوں ہیں، محمد لاکھوں قبر میں جلوہ دے رہا ہے۔